السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں ہوں مغیث۔ تو آج جو ہے آج کی ویڈیو کچھ اس طرح سے ہوگی کہ مصکوی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو جو ہے آج کی ویڈیو میں سارا فوکس مصکوی پہ ہوگا۔ ابھی یہ بچے میں نے کھولنے ہیں صبح کے، آج تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں میں، تو ان کو جو ہے دانے وغیرہ باجرا اور فیڈ ڈالی ہے میں نے۔ تو جو چلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مصکوی کا یہ ہے کہ یہ رشین ڈک ہیں، کوئی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ امریکن افریقن جو ہے ڈکس ہیں، پر یہ رشیا کی ڈکس ہیں، وہاں کی بریڈ ہے، وہاں کا شہر ہے ماسکو، تو یہ وہاں کی بطخیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کا نام جو ہے مصکوی ہے۔ تو اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ سال میں تقریباً جو ہیں یہ دیتی ہیں کچھ 120 سے زیادہ انڈے، تو انڈوں کے لحاظ سے بھی ایک اچھی بریڈ ہے، اور گوشت کے لحاظ سے بھی، کیونکہ جو ہے یہ حلال پرندہ ہے، اس کا گوشت کھایا بھی جاتا ہے، تو گوشت کے لحاظ سے بھی اچھی ہیں، انڈوں کے حساب سے بھی اچھی ہیں، انڈے زیادہ دیتی ہیں، اور اس کے بچے تقریباً جب پیدا ہوتے ہیں تو بڑے ہونے تک 2 مہینے میں تقریباً ان کا 1 کلو وزن ہو جاتا ہے۔ ویسے اس بات پہ جو ہے مجھے کوئی خاص وہ اتنا نہیں ہے کہ واقعہ میں ایسا ہوتا ہے، جو لوگ فیڈ کھلاتے ہیں ان بچوں کا وزن اتنا ہو جاتا ہوگا، لیکن جو لوگ نارمل خوراک پہ رکھتے ہیں یا نارمل وہ کرتے ہیں، وہ اتنی جلدی ان کی بریڈ جو ہے ان کے پاس جو بچے نکلتے ہیں یا جو ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی اتنا وزن نہیں کرتے۔ تو اس بارے میں جو ہے یہ کہوں گا کہ شاید ہو جاتا ہوگا، شاید نہیں ہوتا ہوگا۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب انڈوں کی بات ہم کر رہے تھے، تو انڈا جو ہے اس کا دوسرے مرغی کے حساب سے جو ہے وزن میں جو ہے کہ نام ہے اس کا انڈا زیادہ ہوتا ہے، اندر زردی بڑی ہوتی ہے، سفیدی زیادہ ہوتی ہے، تو مرغی کے حساب سے تو اس کا انڈا بڑا ہوتا ہے، اور ذائقے میں بھی کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بطخوں کے انڈے اچھے نہیں ہوتے، ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جیسا مرغی کا ذائقہ ہوتا ہے، فارمی مرغی کے انڈے لے کے آپ کھاتے ہیں، سیم ویسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے خود گھر میں رکھے ہوئے انڈے، یہ دیتی ہیں، میں کھاتا ہوں، تو ان کا ذائقہ جو ہے بالکل سیم ویسا ہی ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے، بالکل فرق نہیں ہے۔ تو انڈے جو ہے کہ نام ہے ان کے سیم ویسے ہی ہیں۔ اور دوسری بات آ گئی کہ یہ جو ہے کتنے انڈے دیتی ہیں، کیا تو سال میں 120 سے زیادہ انڈے دیتی ہیں یہ، اور سال میں 4-5 دفعہ انڈے دیتی ہیں یہ، اور ایک بار جو انڈے دیتی ہیں ایک لچ میں جو ہے یہ کوئی 15 دیتی ہیں، کوئی 20 دیتی ہیں، کوئی 25 دیتی ہیں، کوئی 35۔ میرے پاس ایک فیمیل نے 35 انڈے دیے ہیں، ایک فیمیل نے 15 دیے ہیں، ایک نے 25، 26، اس طرح 27 اتنے دیے ہیں۔ تو یہ شاید خوراک کا بھی وہ ہوتا ہے، جیسی خوراک آپ دو گے ویسے اسی طرح سے یہ انڈے دیں گی اور وہ سب کریں گی۔ اور دوسری بات جو ہے یہ انڈوں والی بات ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے ان کے وزن کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک نر کا وزن تقریباً جو ہے 4 سے 5 کلو ہوتا ہے، کئیوں کا 7 کلو بھی ہوتا ہے۔ میرے پاس یہ وائٹ نر ہے، اس کا وزن 7 کلو ہے۔ تو یہ بات ہو گئی وزن کے حساب سے۔ اور دوسری بات کر لیں تو نر کا وزن اتنا ہوتا ہے، مادہ کا وزن تقریباً 2 سے 3 کلو ہوتا ہے، مادہ سائز میں چھوٹی ہوتی ہے، یہ دیکھ لیں آپ۔ تو نر بڑا ہوتا ہے، نر کا وزن زیادہ ہے، مادہ کا وزن تھوڑا ہے۔ اور یہ بات بھی ہو گئی۔ تو اس کے بعد انڈوں کی بات بھی ہو گئی، اور دوسری بات کہ یہ انڈے دیتی ہیں اور اپنے انڈوں پر خود بیٹھتی ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو ان کے بچے جو ہے مرغی سے نکلوانے ہیں یا ایسا کچھ کرنا ہے، خود ہی انڈے دے کر تو یہ کڑوک ہو جاتی ہیں، انڈوں پر بیٹھتی ہیں۔ 35 دن ان کا انکوبیشن ٹائم ہے، 35 دن بعد ان کے بچے نکلتے ہیں، کسی کے 33، کسی کے 34، کسی کے 35، فائنل 35 دن کا ٹائم ہے ان کا۔ 35 دن میں بچے نکل آتے ہیں انڈوں میں سے، اور وہ بچے 35 دن میں نکلتے ہیں اور دوبارہ 5 مہینے میں جوان ہو جاتے ہیں، اور 6 مہینے میں دوبارہ سے بریڈ کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ بچے جو نکلتے ہیں 35 دن بعد، وہ 6 مہینے میں وہ پھر سے بریڈ کرتے ہیں، پھر سے انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی کور ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ
اس کے بعد انڈوں والی بات بھی کور ہو گئی. اس کے بعد جو ہے گوشت کی بات کر لیں تو ایک جو ہے نر میں سے تقریباً 4-5 کلو تک ان کا وزن ہوتا ہے. 7 کلو کا کئیوں کا وزن بھی ہوتا ہے. تو 3 کلو 4 کلو گوشت آرام سے نکل آتا ہے. مادہ کا وزن چھوٹا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا گوشت اسی حساب سے ہی مطلب ہوگا. ایک نر میں سے میں نر کی بات کر رہا ہوں تو نر میں سے تقریباً 3 سے 4 کلو گوشت نکل آتا ہے کیونکہ نر سائز میں بڑے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد بات کر لیں ان کے بیماریوں کی بات اس طرح سے ہے کہ بطخ کو کوئی بیماری نہیں آتی. آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا یہ ہوگا. اور ظاہر سی بات میں نے بھی گھر میں رکھی ہوئی ہیں تو میں نے کبھی کوئی ایسا نہیں دیکھا. جب سے مرغیاں رکھوں مرغیوں کو تو ایسی بیماری آتی ہے سب ایک ساتھ ہی ویکسین کرتے رہو کچھ بھی کرتے رہو سب مر جاتی ہیں کوئی نہیں رہتی. اور بطخوں کا یہ ہے کہ ان کو کوئی خاص بیماری نہیں آتی. مطلب کوئی آتے ہیں کہ بیمار ہوتی بھی ہیں ایک دن رہیں گی بیمار دوسرے دن رہیں گی بیمار تو پھر خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. کوئی ویکسین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بطخ کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ جب بطخ اپنی چونچ ناک تک پانی میں ڈبو دے تو اگر بیمار ہے بھی تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو اور ان کو کوئی خاص ویکسین کی کسی قسم کی ویکسین کی ضرورت نہیں پڑتی ویکسینیشن کی. تو ایک یہ بات بھی ہے. اور مرغیوں کو تو ہر وقت آپ نے ویکسین کرتے ہی رہنا ہے. اور مرغیوں کے حساب سے یہ انڈے بھی روز دیتی ہیں. اور ایک اور بات آپ کو میں کہوں کہ جب سے رکھی میرے پاس شروع میں صرف 2 فیمیل تھیں اور ایک میل تھا. میں مسکوی کا لے کر آیا ہوں. اس سے پہلے مرغیاں بھی ہم نے بہت زیادہ رکھی ہیں تو اتنے انڈے نہیں ہوتے تھے جتنے ان 2 بطخوں کے انڈے. ٹوکری بھری ہوئی کتنے زیادہ ہم نے کھائے ہیں پھر کتنے زیادہ ان کی کڑک ہوئی ہیں تو ان کے نیچے رکھے ہیں. تو لیکن جو ہے وہ انڈے ختم نہیں ہوئے. صرف 2 بطخیں تھیں روز ہی انڈے دیتی تھیں. کوئی دن نہیں ہوتا تھا کسی دن کوئی ایک ہفتہ 9 دن بعد ایک دن نہ دیں تو وہ الگ بات ہے لیکن روز ہی انڈے دیتی ہیں یہ بطخیں. کوئی جو ہے ایک دن بھی ناغہ نہیں کرتی. تو اس حساب سے بھی یہ ایک اچھی بریڈ ہے. آپ لوگ اتنی مہنگی مرغیاں لے کر اور ان کی ویکسین کر کے خوراکیں دے کے دیتے ہو پھر بھی وہ تو اس طرح انڈے نہیں دیتی. ان کو تو کسی قسم کی یہ چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے اور یہ انڈے دیتی ہیں اتنے زیادہ. اور انڈوں کے حساب سے بھی زیادہ ہے. اور خوبصورتی کے لحاظ سے بھی یہ بطخ ایک اچھی خوبصورت پرندہ ہے. آپ لوگ ڈیرے پہ رکھو فارم پہ رکھو جہاں پہ رکھو جو دیکھے گا اچھی لگے گی اس کو. دیکھنے میں بھی خوبصورت ہیں اور انڈوں کے لحاظ سے بھی اچھی ہیں. اور ان کے جب بچے نکلتے ہیں تو وہ تقریباً 3 مہینے میں اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ابھی میں شروع میں جب یہ لے کر آیا تھا تو یہ بطخیں مطلب پر نہیں کٹے ہوئے تھے اڑ سکتی تھیں اونچی اڑتی تھیں. تو میں نے اب ان کے پر کاٹ دیے ہیں. پر اس کی وجہ سے کاٹے ہیں. مطلب اچھا تو نہیں لگتا کہ ایک پرندہ اڑنے والا اس کے پر کاٹ دو تو مطلب آپ اسے قید کر لو. تو پر اس وجہ سے کاٹتے ہیں کیونکہ یہ اڑتی تھیں چلی جاتی تھیں پھر واپس آ جاتی تھیں لیکن اڑ کے جاتی ہیں. ایک دن یہ جب انڈے دے رہی تھیں تو اڑ کے گئی ہے ایک طرف سے اڑی ہے دوسری طرف چھت پہ جا کے بیٹھنے لگی ہے. تو چھت پہ بیٹھ نہیں سکی. کیا ہوا پاؤں سلپ ہوا ہے تو وہاں سے دھڑام نیچے گری ہے. تو اس وجہ سے پھر اس کے بعد سے میں نے ان کے پر کاٹ دیے ہیں کیونکہ یہ گریں گی لگیں گی زور کی تو مطلب ان کے پاؤں وغیرہ دکھ سکتے ہیں کچھ ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے ان کے پر کاٹے ہیں تاکہ ان کو چوٹ نہ لگے کوئی. تو یہ اڑ بھی سکتی ہیں اور مطلب اس طرح مرغیوں کی طرح ہی ہیں سیم کہ جائیں گی اور پھر واپس آ جائیں گی. ایسا نہیں کہ جو ہے اڑ گئیں تو پھر واپس نہیں آئیں گی. تو اس طرح سے بھی یہ ایک مطلب خوبصورت پرندہ ہے. ابھی اور کیا کہوں اس کے بارے میں کہ جو ہے کیا تعریف کروں اس کی. تو آپ اسے رکھ سکتے ہیں. کئی لوگ جو ہے کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں ایک یہ بات ہے کہ بطخوں کے بارے میں یہ کہ بہت گندگی کرتی ہیں بہت گند مچاتی ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. وہ چیز ہے گند کرتی ہیں لیکن ساتھ میں آپ کو اتنا فائدہ بھی تو دیتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کوئی پرندہ رکھو گے وہ تو مطلب یہ چیز تو اس کے ساتھ ہے نا گندگی تو اس نے تھوڑی بہت کرنی ہے. ہاں اس کا یہ کہ پانی میں رہتی ہیں یہ تو زیادہ پانی پیتی ہیں تو اس وجہ سے زیادہ بیٹے کرتی ہیں یہ. تو یہ چیز تھوڑی سی ہے لیکن میرے خیال میں تو یہ اتنی جو اس کا شوق رکھتے ہیں ان کے وہ تو اس چیز کو کوئی مطلب اہمیت نہیں دیں گے. وہ یہ چیز نہیں دیکھیں گے. اور پھر اس کے بعد یہ کر لیں کہ آپ جو ہے کوئی بھی ماحول ہو جیسا بھی ہو یہ اس میں رہ سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کیا نام ہے سردی میں نہیں رہ سکتی گرمی میں کوئی بھی ماحول ہو اس میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. پانی کی بات کر لیں تو پانی جو کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے.
ایک چھوٹا سا مٹکا جیسے میں نے اب یہ دبایا ہوا ہے، اس میں بھی چل جاتا ہے، اس میں یہ نہا لیتے ہیں بچے وغیرہ، یہ بڑی بھی، تو اس طرح سے بھی چل جاتی ہیں۔ کوئی آپ پلاسٹک کا ٹب لے لیں، اس میں پانی ڈال کے ان کو رکھ دیں، اس میں بھی یہ اپنا گزارا کر لیں گی، خوشی خوشی رہیں گی۔ اور پول بناؤ تو وہ ایک زیادہ اچھی بات ہے، وہ الگ ایک بات ہے۔ تو چھوٹے سے برتن میں بھی پانی آپ دو تو اس میں بھی خوشی خوشی رہ لیں گی، اور اچھے سے مطلب انڈے اور سب کچھ کرتی رہیں گی، کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے اس کا اتنا زیادہ۔ چھت پہ بھی کئی لوگ رکھ سکتے ہیں۔ اور کھانے میں جو ہے، کھانے کی بات کریں ان کی، تو آپ ان کو گھر میں بچی کچھ سبزیاں یہ وہ سب کھاتی ہیں۔ میں ان کو خربوزے کے چھلکے، تربوز کے چھلکے، اور اس کے بعد پیاز کے چھلکے، اس طرح کی سبزیوں کے پتے، مطلب جیسے پالک ہو گئی ہے وہ، یا پھر میں اپنے ریبٹ کے لیے جو گھاس لے کے آتا ہوں وہ باریک گھاس جو ہے میں ان کو ڈالتا ہوں، یہ شوق سے کھاتے ہیں، وہ لوگ شوق سے کھاتی ہیں۔ اس کے بعد گھاس کی بات، گھاس بھی یہ شوق سے کھاتی ہیں۔ میں آپ کو بھی ویڈیو میں ڈال کے دکھاتا ہوں تو یہ گھاس کیسے شوق سے کھاتی ہیں۔ پہلے گھاس ڈال لیتے ہیں، باقی بات جو ہے پھر اس کے بعد آگے کرتے ہیں۔ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن آج مجھے کور کرنا ہے یہ اس کے بارے میں، تو میں ان کو گھاس ڈالتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں میں نے ان کو گھاس ڈالا ہے، ابھی یہ سب بچے گھاس کھانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ ان کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو بچی کچھ سبزیاں، دال چاول یہ وہ گھر میں جو بچتا ہے وہ ڈال دیں، یہ خوشی خوشی کھا لیں گے، کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ آرام سے اس طرح پل جاتے ہیں، کوئی بھی وہ بڑی بات نہیں، اتنا ایشو نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو بات ہو گئی وہ یہ کہ اتنی مہنگی ویکسین لے کے اور اتنی چیزیں کر کے مرغیاں آپ رکھتے ہیں، ان کو وہ کرتے ہیں، پھر بھی وہ نہیں بچتی، کوئی بیماری سے مر جاتی ہیں، اتنے زیادہ انڈے نہیں دیتی۔ یہ ہر لحاظ سے اچھا ہے، نہ کوئی بیماری آتی ہے، نہ کوئی اس کو اور کوئی ایشو ہے۔ آپ مطلب نہ ویکسین کرنی ہے آپ نے، دیکھنے میں بھی خوبصورت مرغیوں سے زیادہ، اور اس کے بعد انڈے بھی زیادہ دیتی ہیں آپ کو، اتنے تھوڑے سے خرچے میں انڈے بھی دیتی ہیں، گوشت بھی ان کا مزے کا ہوتا ہے، اور خوبصورت بھی لگتی ہیں۔ اور یہ کہ یہ دوسری بطخوں کی طرح کوئی شور وغیرہ بھی نہیں کرتی، خاموش پرندہ ہے، جیسے کہ خرگوش خاموش ہے ویسے یہ بھی خاموش، تھوڑی بہت آواز ہے ان کی، وہ بھی کوئی خاص وہ آواز نہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک ڈریگن کی آواز نہیں ہوتی، تھوڑی سی ہلکی سی اس طرح کی تھوڑی سی آواز ہے ان کی، وہ چیز۔ اور اس کے بعد جو ہے مطلب یہ کہہ لیں کہ مطلب یہ معصوم سا ایک شریف سا پرندہ ہے، تو آپ اسے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ اور اب ان کی کلروں کی بات کر لیں تو کلر، کوئی نسلیں الگ الگ نہیں ہیں، کلر الگ الگ ہیں ان میں، کوئی وائٹ ہیں، کوئی پائٹ کلر میں ہے، کوئی ریڈ اور وائٹ کا مکسچر ہے، کوئی بلیک اینڈ وائٹ کا مکسچر ہے، تو کوئی سلور کلر میں ہے، کوئی سلور اینڈ وائٹ کلر میں ہے، مطلب یہ 5-6 کلر جو ان کے ہیں وہ ہیں۔ زیادہ تر میں نے وائٹ میں دیکھی ہیں، پلائٹ میں دیکھی ہیں، بلیک میں دیکھی ہیں اور سلور میں۔ جو بیچ میں براؤن کلر ہے وہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، یہاں پہ تو کسی کے پاس نہیں دیکھا، ویسے پکچر وغیرہ میں انگریزوں نے رکھی ہوئی ہیں، تو مطلب باہر کے لوگوں نے تو ادھر وہاں پہ میں نے دیکھی ہیں۔ تو یہ چیز ہو گئی ان کی۔ اور قیمت کی بات کر لیں تو بڑا جوڑا جو ہے وائٹ کا وہ تقریباً 5-6، کہیں پہ 7 کا بھی ملتا ہے، مطلب ہر ایک کی اپنی مرضی وہ کتنے میں سیل کرتا ہے یا جو بات ہو گئی۔ تو بلیک کا جوڑا کئی لوگ 3,000 میں بھی دے رہے ہیں، کئی لوگ 2,500 میں بھی دے رہے ہیں، کئی 2,000 میں بھی دے رہے ہیں، تو بس اس کا اس طرح ریٹ چل رہا ہے۔ ہمارے ادھر یہ تقریباً 2,000، 2,500، 3,000 اتنے میں ملتا ہے، تو قیمت کے لحاظ سے یہ اتنے میں پیئر ہو گیا بلیک کا۔ وائٹ کا 5-6، 4,500، 4,000 اتنے میں۔ سلور کا میرے پاس نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ، نہ آئیڈیا، نہ ابھی تک دیکھا ہے کہ کتنے میں ملتا ہوگا، لیکن ایک سے بات ہوئی تھی ایک بندے سے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا پیئر 8,000 تک ملتا ہے، پر مجھے نہیں پتہ کہ جو ہے اب اس کا کیا ریٹ ہے، تو جو ہے وہ اتنے میں ملتی ہیں۔ تو اس کے بعد بچوں کی بات کر لیں تو 1 مہینے کے بچے بلیک کلر میں جو ہیں وہ 1,000 روپے کا جوڑ ملتا ہے، 500 پر پیس ہمارے ادھر اس طرح سے ملتا ہے۔ میں آپ کو اپنے ادھر کی بات بتا رہا ہوں، تو ریٹ بتا رہا ہوں یہاں کے۔ اور وائٹ کا 2,000 میں پہ بچوں کا 1 مہینے کا بچوں کا پیئر 2,000 میں ملتا ہے، تو ریٹ بھی کور ہو گیا۔ ریٹ کچھ اس طرح سے ہیں ان کے، اور یہی کہوں گا کہ ایک اچھی بریڈ ہے، جو شوقین لوگ ہیں وہ اسے گھر میں رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شور نہیں، کسی کو کچھ کاٹتی نہیں، آرام سے اپنے اس میں رہتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کو گھر میں رکھ سکتے ہیں ایک اچھے طرح سے۔ خوبصورتی کے لحاظ سے بھی اچھی ہیں، انڈے بھی دیں گی، مزیدار گوشت بھی دیں گی، نہ کسی کو تنگ کریں گی،
اور خوبصورت بھی لگیں گی ڈیرے پر، اور یہ ایک مطلب اچھا شریف سا پرندہ ہے، تو کوئی شور بھی نہیں اس کا۔ تو بس یہی چیزیں تھیں، کوئی چیز رہ گئی ہو تو پھر کسی اور ویڈیو میں کور کریں گے اس کو۔ تو مطلب ایک اچھا پرندہ ہے، پھر دیکھ لیں آپ لوگ، جس نے رکھنے ہیں وہ رکھیں، جو تنگ ہوتے ہیں وہ پھر نہ رکھیں۔ تو یہ ابھی میرے پاس 25 بچے ہیں، تو ابھی بڑھ رہے ہیں، ایسا ایسا گروتھ ہوتی جا رہی ہے ان کی۔ میں فیڈ بھی دے رہا ہوں ان کو، باجرہ بھی دے رہا ہوں، دانے بھی دے رہا ہوں، گھاس بھی ڈال رہا ہوں، پالک بھی کھلا رہا ہوں۔ تو مطلب گھر کی بچی کچھ چیزیں کھا کر یہ آپ کو انڈے اور گوشت دیتی ہیں۔ تو دیکھ لیں، پھر جس بھائی نے لینی ہے وہ لیں، رکھیں، اس نسل کو بڑھائیں۔ تو بہت ہی فائدہ ہے اس میں، یہ بھی ریبٹ فارمنگ کی طرح ہی ہے، بہت زیادہ جلدی بریڈ کرتی ہیں، زیادہ زیادہ بڑھتی ہیں، اور مطلب 6 مہینے میں جوان ہو کے بچے پھر سے بریڈ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی میں نے اس کے بارے میں کہنا تھا۔ جو کچھ چیز رہ گئی ہو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، تو میں کوشش کروں گا اس کا بہتر جواب دوں آپ کو۔ اور اسی کے ساتھ اجازت ہے مجھے، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، اگر بری لگی ہے تو ڈس لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور دعا میں یاد رکھیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔